نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر خطائین التوابون صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اس پاک ذات نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی سعادت اور رحمت کی بات ہے۔ کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ تو اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر یہ ہے کہ اس وقت کی قدر کر لیں۔ اگر قدر کر لی تو شکر ادا ہوگا۔ اب آخری ایام چل رہے ہیں، اس میں جو وقت گزر گیا اس پر توبہ اور استغفار کریں۔ یا اللہ، جو رمضان گزارنے کا حق تھا، جس طرح قیام اللیل کا حق تھا، تلاوتیں کرنے کا حق تھا، جس طرح لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا حق تھا، جس طرح سجدوں میں گر کر گڑ گڑانے کا حق تھا، جس طرح اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنے کا حق تھا، وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ تو اس پر توبہ اور استغفار ہو، اور جو بقایا دن بچ گئے ہیں ان میں یہ سارے اعمال کرنے کی ہم کوشش کریں۔ گناہ جتنے گناہ ہم سے ہو گئے ان سے توبہ اور استغفار کریں، اور جتنی کمی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی عبادات میں، معاملات میں، ان سے استغفار کریں۔ توبہ اور استغفار کرنے سے ان کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر عبادات کی جو قضا ہیں وہ قضا لازم ہیں۔ نمازیں جو پورا سال جو نمازیں ہم سے سستی ہو گئی اس پر توبہ استغفار کر لیں کہ اللہ، جو نمازیں ہم سے قضا ہو گئیں اس کے گناہ کو معاف فرما۔ تو اللہ جب توبہ کر لیں گے ان گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، اور گناہ کے معاف ہونے کے بعد اب ہم پر صرف قضا باقی رہ جائے گی، وہ ہم اپنے شروع کر دیں۔ اسی طرح معاشرتی معاملات میں اگر کسی کا حق کھا لیا ہے، اگر کسی کو گالی دے دی ہے، اگر کسی کی غیبت کر دی ہے، اگر کسی کا مذاق اڑا کر اس کے ساتھ ٹھٹول کر کے اس کی عزت کو اچھالا ہے، یا کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، اگر یا کسی کے اوپر بدگمانی کر کے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جو اس کے لیے دنیا یا آخرت میں نقصان کا باعث ہے، تو اس پر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ اور توبہ استغفار کے بعد یہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جو عمل کسی کی رشوت کھائی تھی وہ رشوت واپس کرنی پڑے گی۔ توبہ کرنے سے رشوت لینے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، جو پیسہ اس سے لیا ہے وہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کا حق کھا لیا تھا
تو توبہ کرنے سے حق کھانے کا، ناجائز حق کھانے کا جو گناہ، جو وبال ہونا تھا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن حق اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر لیا تو توبہ کرنے سے وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن وہ زمین اس کو واپس کرنی پڑے گی، ورنہ زمین، جتنی زمین لی ہے اس کے ساتھ تو زمین کے نیچے تک کل قیامت کے دن اس کے گلے میں توق باندھ کر ڈال دی جائے گی۔ دور سے نظر آئے گا، او یہ دیکھو یہ زمینیں غصب کرنے والا آ رہا ہے، یہ دیکھو یہ اس نے یہ جو ہے وہ بلڈنگیں غصب کرنے والا آ رہا ہے، ساتوں زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ وہ عالم آخرت کا، حشر کا عالم، جب آدمی اپنے جسم کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا، وہاں پر یہ زمینیں لادے پھر رہا ہوگا۔ وہ ایک دن 50,000 سال کا، اور زمین جو حاصل کی تھی وہ 50 سال بھی حاصل نہیں کی۔ زمین قبضے میں 50 سال بھی نہیں رکھی، وہ جو گلے میں پڑی ہوئی ہوگی وہ 50,000 سال پڑی ہوگی۔ اور صرف گلے میں پڑی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ بدنامی ہر ایک دیکھے گا، ہر ایک لعن تان کر رہا ہوگا، ہر ایک برا بھلا کہہ رہا ہوگا، ارے دیکھو یہ غاصب آ رہا ہے۔ تو لہٰذا رمضان میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اے اللہ جو کچھ ہو گیا ہمیں معاف فرما دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہے کہ پچھلے گناہوں پر ندامت ہو، آگے نہ کرنا ہو، کہ آگے اللہ تعالیٰ، اے اللہ آگے کبھی یہ گڑبڑ، یہ گناہ نہیں کریں گے، اب معاف کر دے۔ اور پھر جو نمازیں ہیں، جو مال کسی کو دینا ہے وہ ادا کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، نماز قضا پوری پڑھنی ہے، کسی کی زمین کھا لی ہے وہ غصب کر لی ہے وہ واپس کرنی ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے وہ نہیں دے رہے ہیں وہ ادا کرنا ہے، ورنہ بھائی یہ زندگی تو تھوڑی سی ہے جو گزر جائے گی، بات تو آگے کی زندگی کی ہے جو گزرنے کے بعد بھی نہیں گزرے گی۔ پیاس تو وہاں کی ہے جو پانی پینے کے بعد بھی نہیں بجھے گی، بھوک تو وہاں کی ہے جو کھانے کے بعد بھی نہیں ختم ہوگی، اور وہاں پر گناہ گار، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہ گار جب وہاں پانی مانگیں گے تبتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی مانگیں گے، ان کو ملے گا تو وہ ہونٹ پانی پئیں گے، یہ ہونٹ جو ہے وہ زمین تک لٹک جائے گا، اندر پانی جائے گا، سب کچھ جلا کر بھسم کرے گا، نیچے سے سارا کا ساری آنتڑیاں بھی جل کے بھسم ہو کے نکل جائیں گی۔ تکلیف میں اگر موت آتی اس وقت تو ایک ایک لمحے میں ہزاروں موت آ جاتی، اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بھئی اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو موقع دے دیا، رمضان بخشش کا مہینہ ہے، رمضان سخا کا مہینہ ہے، رمضان عطا کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں کا مہینہ ہے۔ اس رمضان میں ہم نے اگر اللہ سے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تو ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم بڑے کامیاب ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، پہلے پیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین، دوسری پر رکھا فرمایا آمین، تیسری پر رکھا فرمایا آمین، پھر خطبہ دیا، خطبہ کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے وہ چیز دیکھی جو پہلے نہیں دیکھی۔ حضور نے فرمایا تھا، اور یہ بات میں اکثر بتاتا ہوں، بڑی خطرناک روح کانپ جانے والی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات یہ تھی کہ جبرائیل میرے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور 3 بد دعائیں دے کر بھیجا۔ کتنی بد دعائیں بھائی؟ کون بد دعائیں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بد دعائیں دے رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ یہ جا کر میرے نبی کو دے دو اور اسے کہو کہ وہ بھی آمین کہہ دے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبرائیل علیہ السلام تو 3 بد دعائیں دی۔
ایک بددعا تو یہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس مجلس میں آئے، جس کے سامنے آئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ بھائی کون بددعا دے رہا ہے؟ اللہ بددعا دے رہے ہیں۔ جب درود نہ پڑھنے والے پر ہلاکت اور بربادی آ رہی ہے تو پڑھنے والے پر کتنی رحمتیں ہوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر دوسرے پر رکھا، فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کروا لے، فرمایا کہ وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسرا فرمایا کہ جو شخص رمضان کو پالے اور رمضان پانے کے بعد اس میں عبادتیں کر کے، اس میں ریاضتیں کر کے، اس میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اس میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اپنی جھولیاں پھیلا کر، رو رو کر اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، یہ تو میں نے طریقے ساتھ بتا دیے۔ حدیث میں تو سمپل ہیں کہ جس نے رمضان پا لیا اور رمضان میں وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ تو اب سمجھ لیں کہ رمضان میں بخشش کروانا کتنا ضروری ہے۔ ہم ایک تو معاملہ سمجھ رہے تھے بس عبادتیں کرنی ہیں، بھائی عبادتیں تو کرنی ہیں، لیکن ان عبادات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو معاف بھی کروانا ہے، اپنی بخششیں بھی کروانی ہیں، تو پھر تو کامیابیاں ہیں، ورنہ یہ بددعا تو ہمیں لے کے ڈوب جائے گی۔ تو لہٰذا توبہ اور استغفار، آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی ایک توبہ اور استغفار ہے، دوسرا زکوٰۃ اور فطرانے کے کچھ مسائل ہیں، اور آخر میں جو پچھلی دفعہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانا اور اس کے لیے کس طریقے سے محنت اور کوشش کی جائے تاکہ وہ تعلق مضبوط ہو جائے، اس کے بارے میں مختصر بتانا ہے۔ تو توبہ اور استغفار ہم سب کی ضرورت ہے۔ جتنے اعمال رمضان میں کیے، رمضان سے پہلے گناہ کیے ہیں، جتنے حقوق لوگوں کے کھا لیے ہیں، جتنے ہم نے لوگوں کو تکلیف اور ایذا دے دی ہے، جتنے رشتہ داروں سے ہم نے رشتے اور ناطے توڑ دیے ہیں، جتنے ہم نے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا ہے، یہ سب وہ گناہ ہیں کہ جن سے توبہ کی ضرورت ہے، جن سے لوگوں کے در در پر جا کے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، جن کے حقوق در در پر جا کر پہنچانے کی ضرورت ہے، ورنہ مال اور حقوق کا معاملہ تو ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے من اکل لقمۃ حرامۃ، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا، لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 40 راتوں تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، 40 رات اور دن تک۔ تو کتنا ضروری ہے اس دنیا میں معاملہ صاف کر کے جانا، وہ سب ہمیں اصل میں تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا۔ یہاں کی ذمہ داریاں اتارنا آسان ہے، کسی کے سامنے ہاتھ باندھنا آسان ہے، معافی مانگنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی پگڑی اتارنا آسان ہے، ورنہ وہ ایک قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ تو یہ رمضان میں مجھے اور آپ کو موقع ملا ہے کہ اپنے آپ کو معاف کروا لیں، لوگوں سے بھی معاف کروا لیں اور لوگوں کے رب سے بھی معاف کروا لیں۔ اور نمازوں کی قضا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، آج کل ایک بڑا مشہور میسج چل رہا ہوتا ہے اور اسے حدیث کے نام سے وہ بتایا جاتا ہے
کہ مختلف طریقے سے انداز بتائے کہ 4 رکعتیں نفل پڑھی جائیں اور اس کے اندر سورہ فاتح اور سورہ کوثر پڑھی جائے اتنی مرتبہ، تو 700 سال کی قضائیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو بھائی یہ من گڑت حدیثیں ہیں، ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں یہ بات سمجھ لیں کہ شارٹ کٹ اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے۔ 700 سالوں کی اگر ایک دن میں نماز قضا ہو جائے تو سب سے پہلے تو مولوی صاحب ہی نیند سے نہیں اٹھے گا۔ یار سردی کا موسم ہے، اب میں کیا کروں گا، چلو ٹھیک ہے کوئی نماز پڑھا دے گا، میں سو جاتا ہوں۔ سارے سال کے اندر بھی نمازیں لگا لی جائیں تو پھر بھی 700 سال کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کا کوئی بھی عمل آج کل ہمارے پاس، تو جب یہ ہر چیز کے اچھے اور برے فائدے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا میں یہ ہوتا ہے جس نے کوئی چیز ٹائپ کر دی آگے بھیج دی، ارے ایک موضوع حدیث اگر ہم نے آگے فارورڈ کر دی اور وہ قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہی تو اس کا تو ٹھکانہ جہنم پکا ہو گیا۔ حدیث میں آئے جس نے مجھ پر ایک جھوٹ بھی بانا فَلْيَقْعُدْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ آج ہم کوئی تحقیق کرتے نہیں، جیسی بات آ گئی فوراً آگے بھیج دیتے ہیں۔ پہلے گناہ بھی مشکل تھے، ثواب بھی مشکل تھے، اب گناہ بھی اتنے آسان ہو گئے اور اس کا گناہ کا نقصان بھی اتنا زیادہ ہو گیا میرے اور آپ کی سوچ میں نہیں۔ ایک غلط حدیث ہم نے فارورڈ کر دی، وہ میرے 500 دوستوں کے پاس چلی گئی، ان 500 میں سے 250 نے تو یہ سمجھا کہ یار یہ تو غلط حدیث ہے، یا 5-10 نے سوچ لیا کہ کسی عالم اور مفتی سے پوچھ لیں، باقی 250 نے آگے 250 کے پاس بھیج دی، وہ آگے سلسلہ چلتا رہا۔ میں اگر اپنی زبان سے کسی کو جھوٹی حدیث بتاتا تو ایک کو بتا دیتا، وہ 2 کو بتاتا، یہاں ایک بٹن دبانے سے ہزاروں لاکھوں کے پاس پہنچ گئی۔ اگر اس جھوٹی حدیث کو انہوں نے سچا سمجھ لیا تو بتاؤ میرا کہاں ٹھکانہ بنے گا۔ تو بھائی اس لیے ہر چیز کو استعمال کرنا ان کے آداب کے ساتھ، خیر کی باتیں پھیلانا۔ اور ایک یہ چیز شروع ہو گئی ہے، بھائی یہ چیز پھیلا دیں، اگر 20 آدمیوں کو بے پاس بھیج دیا تو تمہاری دلی مراد پوری ہو جائے گی، تمہیں حج نصیب ہو جائے گا، تمہیں عمرہ نصیب ہو جائے گا، تمہیں اتنے لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا، تمہیں اتنے تمہارے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بھائی اگر ان SMS سے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے، سارے حج بھی مل جاتے، سارے عمرے بھی مل جاتے، تو میرے خیال سے پھر سارے مسجدوں میں آپ لوگوں کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی غلط حدیثیں پھیلا کر امت کے اندر 2 نقصان پھیلائے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کیا جا رہا ہے کہ امت کو اصل اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے سارا اسلام ادھر ہے، جیسے یہود و نصارہ کو کہہ دیا ہے، عیسائیوں کو بتا دیا کہ سارا مذہب اتوار والے دن حاضری ہو جانا ہے، چرچ میں سارے دن میں وہاں چلے جاؤ یہی کافی ہے۔ اگرچہ یہ بیماری آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی آ گئی، ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں جمعے کے اندر مسجد میں آ گئے، جمعہ کی نماز پڑھ لی پورے ہفتے کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح جمعے کی نماز فرض ہے، بالکل اسی طریقے سے فجر کی نماز بھی روزانہ کی فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہے اور ان پر آنا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز میں احتیاط، خصوصاً کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا قرآن کے نام سے کوئی بات آ جائے، بغیر تحقیق اور تصدیق کیے اس کو آگے نہ بھیجیں، یہ خصوصی اہتمام ہو۔ دوسرا، رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے، بخششوں کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جتنی عبادت کر لی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو رہ گئی ہیں، جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پر اللہ کے استغفار کر لیں، اور یہ جو 3-4 دن بچے ہیں کوشش کریں کہ ہر روز ہر راتوں کو قیام ہو، کم از کم صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھی جائے، اللہ کے سامنے لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی جائے، اور قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگا جائے۔ میں اور آپ یہاں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے خیر مانگیں گے، ہم قبر میں بھی چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر کو ہماری دعا کے اثر کی وجہ سے اللہ نے کسی کو ہدایت دی ہوگی تو وہ اجر میں مل رہا ہوگا۔
تو اب یہ قیمتی گھڑیاں کچھ بچی ہیں ہمارے پاس، ان کا اہتمام کر لیں۔ اپنے معاملات کو، دنیاوی معاملات لوگوں سے جیسے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، جس کا حق کھا لیا اس کو حق واپس کیا جائے، جس کی تحقیر کر دی اس کے سامنے جو ہے جا کر معافی مانگی جائے، اور اگر والدین کی نافرمانی کر دی تو ان کے سامنے توبہ ان سے معافی مانگ کر ان کی خدمت کی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اپنی زندگی کا لازم جز بنا لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور اتنی کثرت سے استغفار کریں کہ جو حضور نے بد دعا دی کہ رمضان میں جس کی بخشش نہ ہوئی وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، اس بد دعا سے ہم سارے کے سارے نکل جائیں۔ تو سارے توبہ کریں گے نا بھائی؟ چلو ابھی اللہ کے گھر میں اجتماعی کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اکیلے میں بھی مانگیں، اجتماعی بھی مانگیں۔ اگر توبہ ہو گئی تو میرے بھائیوں کام بن جائے گا، اگر بخشش نہ ہوئی تو پھر تو جو خسارہ ہے اس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رمضان میں دوسری جسمانی عبادات کے ساتھ ایک عبادت خصوصاً اس رمضان میں کی جاتی ہے جسے ہم زکوٰۃ کا ادا کرنا کہتے ہیں۔ شریعت میں زکوٰۃ تو پورے سال میں جب آپ کا سال پورا ہو جائے تو اس وقت ادا کی جاتی ہے۔ رمضان میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس فضیلت کو، کہ ایک رمضان کے اندر ہر چیز کا اجر ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کو بھی کوشش کرے رمضان میں ادا کیا جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انسان زکوٰۃ خیر اور عافیت سے ادا بھی کرے گا۔ اگر 1 لاکھ ادا کر دیا ہے تو 70 لاکھ کا ثواب مل جائے گا، 1000 اگر ادا کر دیا ہے تو 70,000 کا ثواب مل جائے گا۔ اور زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی جتنے پیسے ہوں، اگر اتنے پیسے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ پورا سال بھی گزر چکا ہو، اگر میرے پاس جون کے مہینے میں پیسے آ گئے 35 یا 40 ہزار، تو اللہ کہتا ہے اس 40 ہزار کو پورا سال اپنے استعمال میں لاؤ۔ پھر جب دوبارہ جون آ رہا ہے تو اس میں دیکھو کہ تمہارے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ اگر اس وقت 40 50 60 ہزار ہیں تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیں، اور اگر بیچ میں کم زیادہ ہوتے رہے تو اس کی خیر ہے، آخر میں آپ کے پاس ہیں تو زکوٰۃ نکال دیں، اگر آخر میں نہیں بچے تو ایک نصیب ہے، پھر نہیں نکالنی زکوٰۃ۔ تو وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالی جائے تو 70 گنا اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو جس کے پاس اتنے پیسے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب، 35 یا 40 ہزار جس کے پاس ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس پر ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سب سے پہلے تو قریب رشتہ دار ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو ان کو ادا کر دیا جائے، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کوشش کی جائے اور غریب مسکین ہیں محلے میں ان کو دے دی جائے، سفید پوش اگر ایسے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مصارف میں یہ ہے کہ ایسے کاموں میں زکوٰۃ لگائی جائے کہ جو صدقہ جاریہ کے طور پر بھی جاری رہیں۔ اس کا بہترین مصرف یہ ہوتا ہے کہ مدارس میں اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو اس سے ڈائریکٹ مدارس جہاں طلبہ ہوتے ہیں، طالبات ہوتی ہیں، وہاں پر دے دیا جائے تو اس میں بعض مرتبہ وہ ان کی کتابیں لے کر دے دی جاتی ہیں، بعض مرتبہ اور ضروریات میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو مال استعمال ہوگا اس مال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ عالم بن گیا، عالم بن کر جتنی دین کی تبلیغ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ وہ اس کو اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ تو اس رمضان میں کوشش کریں کہ زکوٰۃ، فطرہ، اور فطرہ جو ہوتا ہے وہ رمضان کے روزوں میں جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر واجب کیا، جس کی برکت سے جو کمی کوتاہیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اس میں یا تو گندم دے دی جائے یا جو دے دیے جائیں، یا 4 کلو کھجور یا کشمش دے دی جائیں، اگر وہ کر دیا جائے تو وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں دے۔ کشمش اگر دے رہا ہے، اگر وہ 400 روپے کلو ہوتے 1600 روپے کی پر ہیڈ آدمی ادا کر دے۔
یا کھجور ادا کر دے، یا پھر کم از کم اگر غریب ہے تو پھر وہ 2 سیر جو ہے، 2.25 سیر کے قریب بنتے ہیں، جو یا گندم کی قیمت ادا کر دیں۔ آج کے اعتبار سے تقریباً 70 روپے مقرر کیا گیا ہے کہ آدمی ہر ایک بندے کا فطرہ ادا کر دے۔ پھر وہ فطرہ جو ہوتا ہے وہ صرف بالغ کا نہیں ہوتا، یا جو روزے رکھ رہے ان کا نہیں، گھر میں جتنے بھی فرد ہیں، اگر 2 سال کا بچہ بھی ہے، 2 دن کا بچہ بھی الحمدللہ بھی رمضان میں ہوا ہے تو اس کا بھی فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ فطرہ جو ادا کرنا ہے یہ رمضان میں کوشش کریں ادا کر دیں۔ آخری حد یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زکوٰۃ کو ان اچھے رستوں میں، اچھی جگہوں پر ہم ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کا لفظی پاکیزگی ہے، ہمارے مال میں سے گند وغیرہ نکال دیا جاتا ہے، مال کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے یار میری زمین اتنی تھی، اب پانی صحیح نہیں لگا، فصل خراب ہو گئی، ارے بھائی یہ میری جو ہے نا وہ وہاں پر فصل اچھی نہیں ہوئی، ارے سردی زیادہ پڑ گئی ساری فصل مر گئی، بارش زیادہ آ گئی ساری فصل بہہ گئی۔ یہ آفتیں اس وقت آتی ہیں جب زکوٰۃ اہتمام سے ادا نہ کی جائے۔ گھروں کے اندر سے بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ کاروبار میں سے نقصان ختم کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ زندگیوں میں سے ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب اللہ کی راہ میں مال نہیں دے رہے ہوتے، وہ برائے گندا مال بھی ہمارے مال میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر وہ خراب کر دیتا ہے۔ آپ نے شاید پہلے سنا ہوگا، پرانے دوروں کے اندر ایک چیڑا ہے جونک جسے کہا جاتا ہے، سندھی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پر لگاتے ہیں، اس سے خون نکال کر، جمور جسے کہا جاتا ہے نا، اس سے خون نکالا جاتا ہے، وہ گندا خون نکالا جاتا ہے، حالانکہ جسم سے بلڈ نکل رہا ہے لیکن وہ گندا خون نکلتا ہے، اس سے صحت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ جو پیسہ نکالا جا رہا ہے ہمارے لیے وہ گندا پیسہ ہے، لیکن جب دوسرے کو غریب کو عطا کرتے ہیں تو غریب کو دینے میں اور ہمارے درمیان میں بیچ میں اللہ کا واسطہ آ جاتا ہے، اللہ کی ذات کا واسطہ، اللہ کا حکم آنے کی وجہ سے اس کے لیے وہ پاک اور طاہر ہو جاتا ہے، اور ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آفت اور بیماری ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا خصوصی اہتمام کریں، جتنے دن بچ گئے ہیں، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ ادا کر دیں، فطرہ ادا کر دیں۔ اور اس کے بعد پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے بات یہ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محبت نصیب ہو جائے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں سکون اور راحت نہیں۔ سائنٹیفکلی طریقے سے یا ویسے شرعی اعتبار سے ہماری زندگیوں میں سکون اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے دماغ میں سکون نہیں ہے۔ یہ بات اکیلے میں بیٹھ کر سارے سوچئے گا، ہماری زندگیوں میں سکون اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے دماغ میں سکون نہیں، ہمارے دماغ میں سکون اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے پلاننگ جو ہے وہ 100 سالوں کی ہوئی ہے۔ ایک ٹائم میں 50 باتیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، اتنا دماغ ہم نے مصروف کر دیا ہے کہ ہم اگر خود بخود سو جائیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ دماغ سوچتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا مراقبہ، اللہ کے نام کا مراقبہ، جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ میڈیٹیشن، مراقبہ کرنا دماغ کو سکون دینا ہے، اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ اگلی جمعے کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ ہمارے تصوف کے حضرات بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ مراقبہ کرنے سے انسان کی روح کو سکون مل رہا ہوتا ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ رات کو کسی بھی وقت وضو کر کے ریلیکس ہو کر ہم بیٹھ جائیں تو بہتر ہے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں۔ پھر اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ میرا دل، پہلے تو دل کی دھڑکن کو سننے کی کوشش کریں، اس کے بعد دل میں یہ دھیان کریں کہ وہ دھڑکن جو ہے وہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے دل کی دھڑکن کے ذریعے۔ آہستہ آہستہ وہ آپ کا دھیان، بہت زیادہ زور بھی نہیں لگانا، ہلکا ہلکا دھیان لگانا ہے۔ آہستہ آہستہ جب بہت زیادہ زور لگاتے ہیں
تو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف، ہلکا ہلکا دھیان لگائیں، ایک دن دھیان لگے گا ہی نہیں، جدھر خیال کریں گے دھیان دوسری طرف چلا جائے گا، کبھی دکان یاد آ جائے گی، کبھی صبح اوہ صبح تو یار آفس جانا، آفس میں یہ کام کرنا ہے، کبھی یہ بات آ جائے گی، کبھی کوئی بات ذہن میں آ جائے گی، کبھی یار بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ لیکن ہم نے ان دھیانوں کو ہلکا چھوڑ کر آہستہ آہستہ دل پر یہ خیال رکھنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آہستہ آہستہ جب یہ دھیان بنائیں گے 2 4 5 8 دن کے اندر اللہ تعالیٰ اس دھیان کو مضبوط کر دیں گے۔ پھر 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے طبیعت میں راحت سکون محسوس ہوتی جائے گی، دماغ مختلف سوچوں سے ہٹ کے ایک اللہ کی طرف آئے گا، پھر خود ہم محسوس کریں گے کہ یار اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ساری تکلیفیں ادھر، ساری پریشانیاں ادھر ہیں۔ کبھی ہاتھ میں درد نہیں ہوا، بھائی تجھے ہاتھ میں درد، اس ہاتھ میں درد نہیں ہوا، بھائی تجھے کیوں درد نہیں ہو رہا؟ کہ جی کل مجھے بہت سارا کام کرنا ہے، پین سے کام کرنا ہے، کبھی ہاتھ میں درد نہیں ہوگا، ادھر ٹینشن ہوگی۔ مزدور کو صبح جا کے مزدوری کرنی ہے، سارا دن مزدوری کرنی ہے، کبھی ہاتھوں اور پاؤں میں اگلے دن کی وجہ سے درد نہیں ہوگا۔ ہاں جو سارا دن آج کام کر کے آیا اس کی تو تکلیف ہوگی، اگلے دن کی ٹینشن نہیں ہوگی، ادھر ہوگی۔ یہ جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے دل اور دماغ کے اندر دنیا اتنی پھنسا لی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں راحت سکون نام کی چیز نہیں ملتی۔ جب یوں اللہ کے نام کا مراقبہ کریں گے آپ کی زندگی میں یہاں سے سکون شروع ہوگا، پھر ہر جگہ پہ سکون ہو جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے دے، جب دل محسوس کرنے لگ جائے، آپ کو محسوس ہو کہ یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، پھر آپ نے وہ سوچنا بھی بند کر دینا ہے، پھر آپ نے سوچنا ہے کہ چاروں طرف اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے، میں سکون سے اسی طرح بیٹھا ہوں، میں دھیان بھی نہیں دے رہا۔ جس طرح میں اور آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے کسی ایک کا، مجھے ہاتھ اوپر کھڑا کر کے بتائیے گا، آپ میں سے کسی ایک کا یہ خیال ہے کہ میں اس کی توجہ ادھر ہو کہ میں بھی سانس لے لوں، سانس چھوڑ دوں، سانس نہیں لیا تو میں مر جاؤں گا؟ کسی کا دھیان ہے؟ یا خود بخود سانس چل رہی ہے؟ کیسے چل رہی ہے بھائی؟ خود بخود چل رہی ہے، ہمارا دھیان ہی نہیں۔ تو اس طرح بے دھیانی میں ہم نے بیٹھنا ہے کہ ہر طرف چاروں طرف اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے۔ جب یہ دھیان اور یہ شوق کریں گے اور اس طریقے سے یہ توجہ دیں گے، آپ یقین جانیں چند دنوں کے اندر زندگی میں راحت اور سکون آ جائے گا، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، کیونکہ خوشیوں کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، خوشیوں کا تعلق دماغ اور دل سے ہے، اور دماغ اور دل کا تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین میری یاد میں ہے۔ تو بھائی اس کی سب ساتھی کوشش کریں گے، اپنے اوپر لازم کر لیں، روزانہ 5 منٹ سے شروع کر دیں، رات کا ٹائم نہیں، جب سکون ملے، جب یہ شور تو یہاں ہے، کہیں شور نہ ہو، سکون والا ماحول ہو، اس وقت شروع کریں۔ ہو سکتا ہے 5 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، 50 دن میں اللہ تعالیٰ موقع دے دیں۔ پھر جب یہ کیفیت بن جائے گی، پھر ہر وقت آپ ایسی محفل میں ہوں گے کہ جس نے کہا کہ تصویر یار لیے بیٹھے ہیں سینے میں، ذرا نظر جھکائی اور دیدار کر لیا۔ پھر اللہ والوں کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ ہوتے وہ مجلس میں لیکن پھر بھی خلوت میں اکیلے میں ہوتے ہیں، دل کے ساتھ تعلق ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ پھر وہ کیفیت دے دیں گے۔ پھر رش میں بھی ہوں گے، پریشانی میں بھی دھیان ادھر ہوگا، ریلیکس رہیں گے، کیونکہ جب خوشی دل اور دماغ میں ہوتی ہے تو جسم کی تکلیفیں پریشانی نہیں لگتی۔ بیٹے کی شادی میں باپ ادھر بھی دوڑ رہا ہوتا ہے، ادھر بھی دوڑ رہا ہوتا ہے، وہاں کام بھی کر رہا ہے، وہاں کام بھی کر رہا ہے، فون پہ ٹینٹ والے کو بھی کہہ رہا ہے، وہاں پر سبزی والے کو بھی کہہ رہا ہے، وہاں پر گاڑی والے کو بھی کہہ رہا ہے بھائی جلدی کر لو، ادھر آؤ بیٹا، تم ادھر آؤ، جاؤ اپنے رشتہ دار کو بلا کرو، بھائی تم ادھر جاؤ، بھائی یہاں پر آ جاؤ، یہ لکڑیاں ادھر اٹھاؤ، سارا دن یوں بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آدمی خوش ہوتا نہیں ہوتا ہے، گرمی میں شرابور ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی پیارا انتقال کر جائے، اللہ نہ کرے، آدمی اسی میں بھی بیٹھا ہو پھر بھی تڑپ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو تکلیف اور دکھ اس دماغ اور دل سے ہے، اس دل اور دماغ میں ہم نے دنیا کو بٹھا لیا، اب تکلیف ہی تکلیف۔ جب اللہ کو بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ یہ سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو سب اس کا اہتمام کریں گے۔ آخر میں ایک بات بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں
رمضان ساری عبادتوں کی راتیں ہیں، سارا عبادت کا مہینہ ہے۔ ایک رات آتی ہے جسے اسلام میں جسے کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ۔ ہر آخری جمعے پر یہ بات میں بتاتا بھی ہوں، آخری کوئی درس اس میں بھی بتاتا ہوں۔ لیلۃ الجائزہ انعام والی رات، ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں 1,00,000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور جب آخری رات آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے لوگ تھے اس کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نکالتے ہیں۔ وہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام والی رات، ہم اپنی زبان میں کہہ دیں تو تنخواہ والی رات، پیمنٹ والی رات۔ پورا رمضان جو ہم عبادتیں کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں عطا فرماتے ہیں، اور وہ رات ہے عید والی رات جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات میں سب مل رہا ہوتا ہے، لیکن حالت یہ ہوتی ہے 21ویں رات میں بھی عبادتیں، 23ویں رات میں بھی عبادتیں، 25ویں میں بھی، 27ویں تو سارے عبادت میں، 29ویں اگر کوئی آ جائے تو اس میں عبادت میں، لیکن جو چاند رات ہوتی ہے اس میں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ہمارے اعتکاف والے بزرگ بھی نظر نہیں آتے۔ اعتکاف والوں پر تو اگر میرا بس چلے تو ان کو ڈنڈا تو خیر ہمارے پاس ہے نہیں، ہاتھ جوڑ کر کہوں خدا کے لیے تم ہمارے نہیں اللہ کے بھی لاڈلے ہو، اللہ کے در پہ پڑے ہوئے ہو، تم ہم سب کے لیے بھی دعا مانگو، اس رات کو لازمی یہاں پر آ جاؤ۔ اس رات سب کچھ ملے گا، سارا مہینہ نوکری کر لیں، اس رات کو اس تنخواہ والے دن نہ جائیں تو تنخواہ ملے گی بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات ہم بازاروں میں نہ گھومیں، کچہریاں گفتگو نہ کریں، بازار کا کام ہے فوراً کر کے آ جائیں، کپڑے لینے جوتے لینے فوراً لے لیں، رات کو آ کر یہاں قیام کریں، رات کو نفلیں پڑھیں، عبادتیں کریں، فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے جائیں تاکہ ہمیں وہ سب اجر مل جائے۔ تو اس رات کا سب اہتمام کریں گے بھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خیر کی باتوں کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی خیر کی باتوں کی توفیق عطا فرما دے، اور انشاءاللہ یہ دعائیں، یہ رمضان جا رہا ہے، خوب مانگتے رہیں۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے اور اللہ معاف کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا اسی لیے ہے، اور اللہ نے خصوصی قرآن میں میرا اور آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، صرف ذکر نہیں فرمایا، اللہ نے حضور کو حکم دیا ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، وہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، جن و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو بھائی اللہ سے توبہ کرنی ہے نہیں کرنی بھائی؟ اللہ سے مانگنا نہیں مانگنا؟ اتنا مانگ لیں کہ اگر صبح ہماری موت ہو جائے تو قیامت تک کوئی حسرت نہ رہے کہ یار یہ اللہ سے نہیں مانگا۔ قبر میں جا کے کوئی حسرت نہیں رہنی چاہیے۔ خصوصاً آپ میرے بھائی ہیں، آپ لوگوں سے مجھے محبت ہے، اللہ نے مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، اور میرے ذمے بھی کل قیامت میں میں بھی اپنا گریبان چھڑوانے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بھی گھڑی کا ٹائم دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی قبر کی پڑی ہوئی ہے۔ اگر میں آج آپ کو نہیں بتاؤں گا، کل قیامت میں آپ ہی کھڑے جائیں گے، مولوی صاحب آیا تو تھا میں بتایا نہیں، پھر میرا کیا ہوگا؟ میں ہی ادھر الٹا لٹکا ہوا ہوں گا۔ تو بھائی مجھے تو اپنی قبر کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنی آخرت کی فکر پڑی ہے، پتہ نہیں قبر میں میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، اتنا مانگیں اللہ سے، اتنا مانگیں کہ اللہ قیامت تک ایک مومن بھی اگر آ رہا ہے آخر تک، کہ اللہ اس کو بھی جنت الفردوس عطا فرما۔ سب کہتے ہیں آمین۔ یا اللہ جو بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومن ایمان والے قبروں میں چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ سب کی قبروں کو نور و منور فرما دے، یا اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تمام مسلمان جو اب ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ سب کو حج اور عمروں کی عبادت کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ سب کو حرام کھانے سے بچا لے، یا اللہ سب کو رشوت کھانے سے بچا لے، یا اللہ سب کو دوسروں کے حقوق کھانے سے بچا لے۔ یہ ساری دعائیں سب کے لیے مانگ لیں۔ اے اللہ قیامت تک میری جو نسل آئے گی پتہ نہیں اس کو کیسا ماحول ملے، کیسے رہیں، اے اللہ تو سب کی قبروں کو نور و منور کرنا، سب کو ہدایت عطا فرمانا۔ اے اللہ افریقہ میں جو غیر مسلم ہیں یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، یا اللہ امریکہ میں جو غیر مسلم ہیں یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ بھائی اتنا مانگنے میں کوئی نقصان ہے ہمارا؟
اللہ عطا کریں گے، اور عطا کر دیا ٹھیک ہے، ورنہ اس کا نعم البدل دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مختصراً گزارش، جو مولانا تو ہمیں نہیں کہتے لیکن ہم سب کو خود احساس ہونا چاہیے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محلے میں ایک ایسا مدرسہ یا ایسی جگہ دے دی ہے کہ جہاں ہر وقت قرآن اور حدیث پڑھا جاتا ہے۔ بھائی ادھر ایک کونے میں اے سی لگے ہوتے ہیں، پورے کے پورے علاقے میں ٹھنڈک ہوتی نہیں ہوتی۔ جب ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں میں چاروں طرف جا رہی ہے تو ایک قرآن کے مرکز کی برکت کتنے مہینوں کتنے گھروں تک جا رہی ہوگی؟ اس کی ضروریات کا خیال کرنا میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کو سنبھال رہے ہیں، اللہ کے گھر، اللہ کے دین کے گھروں کو بھی سنبھالنا میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ یہ ہر دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں، زندگی میں عہد کر لیں۔ میں اس چیز کا میں تو نہیں کہہ سکتا، اللہ کی ذات کثرت کی قائل نہیں ہے، اللہ کو تھوڑا دے دیں، اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ روزانہ ہم یہ کر لیں کہ جی ہر مہینے 100 روپے دینے میں نے اللہ کے گھر میں، مدرسے کے نام پر 100 روپے میں نے ہر مہینے دینے۔ بھائی 100 روپے تو ہم سب دے سکتے نہیں دے سکتے، ہم گھر سے نکلے تو 500 ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کم از کم کی نیت یہ کر لیں کہ یہ ہر مہینے ہم نے 100 روپے مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے الگ دینے، مدرسے کے لیے الگ دینے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نظاموں کو چلاتے رہیں گے، اور تھوڑا دے دیں یا زیادہ دے دیں، 11,000 وولٹیج کو 2 ہاتھوں سے پکڑ لیں یا 1 انگلی سے پکڑ لیں، جھٹکا ایک جتنا لگتا نہیں لگتا، تو یہ نور کے جھٹکے بھی لے لو بھائی، تھوڑا سا بھی دے دیں گے انشاءاللہ خیر اور برکتیں میں نصیب ہوں گی۔ سینکڑوں عالمہ بن چکی ہیں یہاں پر، 100 سے تو اوپر ہو گئی حضرت، 100 سے اوپر عالمہ بن چکی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے جا کر کتنے مدرسوں میں پڑھانا شروع کر دیا، ان کی اولادوں کی تربیتیں ہونے لگ گئیں، ان کی نسلوں میں قیامت تک پتہ نہیں یہ مدرسے کب تک چلیں گے۔ میں نے تو آج تک نہیں سنا کوئی مسجد یا کوئی مدرسہ جو بنا تھا آج بند ہو گیا ہے، اکثر چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ قیامت تک چلیں گے۔ آج یہ جو ہم لوگ موجود ہیں، 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی 100 روپے دیے ہوں گے، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ ہماری قبروں میں ٹرانسفر ہو چکی ہوں گی، وہ چلتی رہیں گی قبروں میں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ خیر اور برکتیں ہم سب کو عطا فرما دے، اور ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقی محمد وآلہ صحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رمضان کو ہمارے قبول فرما، یا اللہ رمضان کے قیام کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی التجاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم ریاکار ہیں، بدکار ہیں، اللہ ہماری یہ دعاؤں میں بھی ریا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں توبہ کرنے نہیں آتی تو بن توبہ کیے ہوئے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ان ناٹکوں کو ہی قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے پاس وہ عبادتیں نہیں، اے اللہ ہمارے پاس وہ اخلاص نہیں، اے اللہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں، اے اللہ جو حضور نے جو اخلاص مانگا، جو توبہیں کی ہمارے لیے، جو ہمارے لیے خیر مانگا، جو ہمارے لیے جنتیں مانگی، جو ہمارے لیے عافیتیں مانگی، جو ہمارے لیے ایمان مانگا، اے اللہ اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ یا اللہ جن آفات سے حضور نے پناہ چاہیے، اے اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہم سب کو جان مال کے ساتھ دین کی قربانی کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے جو ہم نے حقوق کھا لیے، اللہ ہمیں حقوق ان کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن کے ساتھ ہم نے کچھ ظلم کر دیا ہے، اللہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا کہ جنت میں تعلق توڑنے والا نہیں داخل ہوگا۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہر قسم کے تعلق توڑنے سے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اللہ ہماری صلحوں کو قبول فرما۔ اے اللہ در در پہ جا کر معافی مانگیں گے اس عید پر، اے اللہ سب کو راضی کریں گے۔ اے اللہ چھوٹی سی زندگی دی ہے، سب کے ساتھ خوش رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حسد سے، جلن سے، اے اللہ ہر قسم کی ساڑ سے ہماری حفاظت فرما۔
یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے دشمنوں کو تہس نہس فرما، تباہ و برباد فرما، ملک پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو ملک کو اس سے پاک فرما، اے اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، ہر سب کو اے اللہ مخلص لوگوں کو اے اللہ اس ملک کے تمام افعال اور اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ نصیب فرما، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح فرما بردار اولاد نصیب فرما، جن بچیوں کی اور بچوں کی جن بیٹوں اور بیٹیوں کے اللہ رشتے نہیں ہوئے اللہ اچھی جگہ پر ان کے رشتے فرما، اے اللہ ان کے والدین کے لیے بھی سہولت اور آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری زبانیں چھوٹی ہیں، اے اللہ ہمارے دماغ چھوٹے ہیں، اے اللہ تیری عطا بہت بڑی ہے، اے اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔